رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا علم کے ابواب میں سے وہ شخص جو کھڑے ہو کر سوال کرے اور مسئول یعنی عالم دین بیٹھا ہوا ہو۔ عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور سوال کرنے والا کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے تو یہ بے ادبی نہیں ہے، اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا۔ عام طور پر مجمع جب زیادہ ہو اور سوال کرنے والا اس نیت سے سوال کرے کہ میرے سوال کا سب کو فائدہ ہو، جتنے حاضرین ہیں ان تمام حاضرین کو میرے سوال کا فائدہ ہو، تو وہ کھڑے ہو کر سوال کیا کرتے ہیں۔ تو ان کا کھڑے ہو کر سوال کرنا یہ ایک ادباً ہے، دوسرا استفاداً ہے، تیسری بات اعلاناً ہے کہ کون سوال کر رہا ہے، کیوں سوال کر رہا ہے، پتہ بھی چل جائے سب کے سامنے۔ یہ بے ادبی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور قتال کیا ہے بتائیے، القتال فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ بھی پوچھا فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، ہم میں سے کوئی قتل کرتا ہے غصے کی حالت میں، یعنی انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، حالت غضب میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ لڑتا ہے حمایت میں، حمیتاً یعنی اپنے پریوار کی حمایت میں، اپنے متعلقین کی حمایت میں، حمیت میں وہ لڑتا ہے، طرفداری جس کو کہا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، اٹھا کر دیکھا کون پوچھ رہا ہے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو وہ بندہ کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا من قتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ بھائی غصباً کرے یا حمیتاً کرے، کوئی بھی حالت میں لڑے، لیکن لڑنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو کر اللہ کے شان اور صفات علیہ کو لوگ تسلیم کر لیں اور داخل ہو جائے ایمان میں۔ اگر اس کے لیے چاہے غصباً کرے یا حمیتاً کرے، مقصد اس کا صحیح ہے تو وہ سبیل اللہ ہے۔ تو آپ نے اصول بتا دیا، اگر آپ کا مناظرہ کرنا، آپ کا مجادلہ کرنا، آپ کا مفاہمہ کرنا اور آپ کا مقاتلہ کرنا اگر کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کے لیے ہے تو وہ قابل تعریف ہے، قابل قبول ہے، قابل حمد ہے۔ اگر کوئی اور مقصد ہے تو نہیں، یہ بات حضرت نے واضح فرمائی۔ اگلی روایت وہ ہے باب السوالی والفتیہ عند رمی الجمار۔ رمی جمار جہاں پر 7 کنکر مارتے ہیں، وہاں
ایک بندے نے سوال کر لیا، رمیت جمار کے فتویٰ پوچھ لیا، تو اس وقت میں فتویٰ پوچھنے کی اجازت ہے. یعنی عمل کی جگہ پر اگر کوئی فتویٰ پوچھ رہا ہے تو اس کا فتویٰ پوچھنا بے ادبی نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا جناب دارالفتہ آئیے وہاں آ کر فتویٰ پوچھیے. کوئی ترکیب ہے، کوئی ڈھنگ ہے، آپ نے جو کام کیا یہ کام مجھے پسند نہیں آیا، آپ کو وہاں آ کر پوچھنا چاہیے. یہ کیا مطلب؟ مسجد میں آ کر نماز کا مسئلہ پوچھنا، رمیت جمار میں جمار کا مسئلہ پوچھنا، طواف میں مطاف میں طواف کا مسئلہ پوچھنا، یعنی نکاح کی مجلس میں نکاح کا مسئلہ پوچھنا. عربی یہ تو پہلے پوچھنا چاہیے تھا، اور آپ اس جگہ پر پہنچ کر پوچھ رہے ہیں. قربانی کے لیے ذبیحہ آ چکا ہے، لٹانے والے وہاں آپ ذبح کا مسئلہ پوچھنا. عام طور پر مفتی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے. وضو خانے میں وضو کا مسئلہ پوچھنا، بے وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کا کیا مولانا ایسا وضو کر سکتی ہیں کیا؟ آپ نے جو مسئلہ پوچھا وہ وضو خانے میں بیٹھ کر پوچھا. اس طرح مسئلہ پوچھنے کی اجازت ہے. حضرت نے بتایا بھائی سائل کو اچانک سوال یاد آ گیا، اپنے عمل کی درستگی کے لیے اس نے سوال کیا، تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ بے ادب نہیں ہے. تو کون نہیں ہے؟ وہ بے ادب نہیں ہے. چنانچہ فرمایا وہ آدمی آیا حضور سے کہنے لگا نحرت قبل ان ارمی یا رسول اللہ. حضور میں نے، حالانکہ ترتیب واجب ہے احناف کے نزدیک، پہلے رمی جمرات کرو، پھر قربانی دو، پھر حلق کرو، یہ ترتیب واجب ہے. تو انہوں نے کہا حضور میں نے قربانی تو دے دی رمی جمرات سے پہلے، کیا یہ درست ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا یہ درست ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بھائی، اب پہلی بار حج کر رہے ہو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں. اب رمی جمرات دیکھو، سوال اس لیے کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا سوال اس لیے پیدا ہوا کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے ترتیب بتائی، سب کو سکھائی، یہ ترتیب پر کام کرنا ہے. آپ نے ترتیب سب کو سکھائی اور وہ ترتیب ذہن سے نکل گئی، اور یہ الٹا جا کر پہلے صبح کر دیا، حالانکہ پہلے رمی کر کے جانا چاہیے تھا. تو تبھی تو سوال پیدا ہوا. اگر آپ ترتیب نہ بتائے ہوتے، ترتیب نہ سکھائے ہوتے، ترتیب نہ سمجھائے ہوتے تو یہ سوال پیدا ہی نہ ہوتا. عربی اب یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ترتیب کی غلطی ہو گئی، تو آپ نے اجازت دے دی. پہلی مرتبہ ہے، فرمایا ارمی ولا حرج. آپ ہمیشہ کے لیے نہیں بولے ہمیشہ کے لیے بے ترتیبی چلے گی، ہمیشہ کے لیے بد نظمی چلے گی، نہیں. پہلی بار جیسے ہم نئے طالب علم آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بھائی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بھائی طالب علم کو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ابتدائی اسباق میں پڑھایا جاتا ہے. اب جب پرانا مسلمان ہو گیا، سال بھر اس نے تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ اسلام کے درس اسلامی کے خلاف کوئی کام کرے تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو پہلی مرتبہ چھوٹ ہے، پہلی مرتبہ رخصت ہے، بار بار رخصت تھوڑی ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے، یہ رخصت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے بلکہ رخصت ہے. دیگر ائمہ فرماتے ہیں رخصت ہے. کیا ہمیں رخصت کتنے بار دیں گے؟ زندگی بھر رخصت دیتی ہیں کیا؟ زندگی بھر بیوی کو بھی رخصت دینا نہیں ہے. طلاق کیوں ہے؟ ایک بار سمجھاؤ، دو بار سمجھاؤ، تین بار سمجھاؤ، آپ کے سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو طلاق. بلکہ بستر جدا کر کے دیکھو، فسرحن سراحا جمیلا، پھر بھی نہ سدھرے تو طلاق دے دو. یہ امام صاحب فرماتے ہیں اسلام میں ہمیشہ رخصت نہیں ہے. اسلام میں ابتدا میں رخصت ہے، بعد میں گرفت ہے، ورنہ حدود و قصاص کیوں ہوتا؟ تو یہاں دم دینا ہے اگر کوئی ایسا کر دیا تو یہ فرمایا. پھر پوچھا کسی نے حضور میں نے حلق کر لیا نہر سے پہلے،
حالانکہ نہر کے بعد حلق کرنا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی انہر ولا حرج، پہلا حج ہے، چلو قربانی دے دو، کوئی حرج نہیں. پھر وما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اس سفر میں کوئی بھی تقدیم و تاخیر والا سوال ہوتا تھا، آپ ہمیشہ کہتے چل بھائی کوئی بات نہیں آگے بڑھو، چلو کوئی بات نہیں آگے بڑھو، چلو کوئی بات نہیں آگے بڑھو، کر لو. اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رخصت دے دیا کرتے تھے. بہرحال یہ تو رہی بات علم کے سلسلے میں آداب بتایا. پھر اگلا باب قائم کیا امام بخاری نے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ لوگ مولوی بن رہے ہو تو فرمایا جتنا علم تم نے حاصل کیا وہ بہت کم ہے. مسلمان بنیے، وہ کیا ہے؟ بہت کم ہے. تو بہت کم ہے کیا مطلب؟ یعنی مطالعہ جاری رکھو، تحقیقات جاری رکھو، سمجھنا جاری رکھو اور سیکھنا جاری رکھو. سیکھنے سے کبھی باز نہ آ جانا. جس کا مطالعہ کمزور ہو گیا اس کا بیان کمزور ہو گیا. مطالعہ جس کا مضبوط ہے اس کا بیان ہر زمانے میں مضبوط رہے گا. وہ ہر زمانے میں ایسی باتیں کرے گا جن باتوں کو سننے کے لیے لوگ بےتاب ہوں گے. اگر مطالعہ کمزور ہے ایک ہی بات کو گھما گھما کر کہتا رہے گا، اور گھما گھما کر کہنے والے کا وقار گھٹ جاتا ہے. لوگ یوں سمجھ جائیں گے بھئی ان کے پاس تو مواد ہے ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا بھئی، اس کو کیا ہو گیا. بار بار رحمت اللہ علیہ ہو رہے ہیں آپ. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رحمت اللہ علیہ تو بندہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے بھائی، بار بار تھوڑی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی علم حاصل ہوا ہے وہ علم کیا ہے؟ مختصر ہے، کم ہے. اس کو یہاں ذکر کیا گیا. یوں فرمایا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلتے رہے ایک مرتبہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے گلیوں میں. مدینہ منورہ کے یعنی گزر رہے تھے ہم، ایسی جگہ پر سے گزر رہے تھے جہاں پر عام طور پر گزرنا نہیں ہوتا. ایسی جگہ پر سے ہم گزر رہے تھے اور آپ ایک عصا پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے. ایک عصا پر ٹیک لگا کر آپ چل رہے تھے. وہ عصا ٹہنی تھی کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگا کر آپ چل رہے تھے. آپ چلتے چلتے کیا ہوا؟ فرمایا ایک یہودیوں کے چھوٹی سی ٹولی بیٹھی ہوئی تھی، اس پر سے گزر ہوا. ان میں سے بعد نے کہا بھئی پوچھو روح کے بارے میں. بعد نے فرمایا نہیں کیا ضرورت نہیں پوچھنے کی. تو لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، فرمایا کوئی بھی چیز لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، یعنی وہ ایسی چیزیں اس معاملے میں سوالات میں یعنی لانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو تم پسند نہیں کرتے. یعنی وہ کہنے لگے جواب میں وہ ایسی بات بولیں گے کہ تمہیں وہ برا لگے گا، اس لیے آپ ان کو پوچھو مت. بعد میں فرمایا نہیں پوچھیں گے بھائی، اس میں کیا ہے، پوچھیں گے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا ان میں سے کہنے لگا اے ابو القاسم جی مر روح کیا ہے بتائیے. آپ نے خاموش ہو گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا فقلت انہ یوحی الی، بے اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے. تھوڑی دیر رکے رہے ہم. جب وحی کے اثرات ہٹے ٹلے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قلیلا۔ بھئی روح کے سلسلے میں جو علم آپ کو ملا ہے وہ بہت مختصر ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، بس اتنا سمجھو۔ اللہ کا حکم ہوگا روح باقی رہے گی، اللہ کا حکم ہوگا روح نکل جائے گی۔ روح کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات سے قطع نظر مختصر آپ کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، روح کہتے ہیں اللہ کے حکم کو، یعنی حکم پر آتی ہے، حکم پر جاتی ہے۔ اتنی بات آپ یاد رکھیں، اس سے زیادہ آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو پتہ چلا بھئی یہ ایک تو علم قرآن پاک کا، ایک علم حدیث پاک، تو اب مزید تحقیقات تم کر لو۔ اور یہ بھی اشارہ ہے اس بات پر، جس چیز میں تحقیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، خواہ مخواہ تحقیق مت کرو۔ بعض ایسے عناوین ہوتے ہیں جس میں تحقیق کرنے پر آدمی مزید کنفیوز ہو جاتا ہے، مزید کنفیوز۔ اب ایسے عناوین پر زیادہ تحقیق، جیسے قدر ہے، قدر پر زیادہ مکالمہ نہیں کرنا چاہیے۔ روح ہے، اس پر زیادہ مکالمہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے عناوین ہیں جن عنوانوں پر زیادہ مکالمہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بتائی۔ آئیے باب ہے من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ۔ دیکھو میں نے ابھی بتایا بعض عناوین ایسے ہیں جس میں زیادہ مکالمہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر یہی باب امام بخاری باندھ رہے ہیں۔ بعض اختیار کا ترک کرنا اس ڈر سے کہ اس میں لوگوں کی سمجھ، بعض لوگوں کی سمجھ کم ہے، بعض لوگوں کی سمجھ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، ورنہ کیا ہوں گے لوگ اور بھی مزید ناسمجھی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی وسوسے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وسوسے میں مبتلا ہونا ان کے لیے انتہائی مضر ہے۔ چنانچہ دیکھیے روایت، عربی انگلی رکھ کر دیکھ رہے ہیں، فرمایا آپ نے جب کہا گیا قال علی ابن الزبیر كانت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ تسر الیک کثیرا ما حدثتک فی الکعبہ۔ فرمایا ابن زبیر یعنی خالازاد، یعنی حضرت عائشہ کے یہ بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، تو کہا بھئی تمہاری خالہ کئی مرتبہ تم سے سرگوشیاں کرتی تھیں، ذرا کعبے کے سلسلے میں کوئی بات راز کی بتائی ہو تو ذرا بتاؤ، کوئی بات اگر راز کی بتائی ہو تو ذرا بتاؤ۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا اے عائشہ لولا قومکی حدیث عہدہم، یہ حدیث ذرا توجہ سے سمجھنے کی، یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کی بنیاد پر گنبد خضرا قائم ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے مکہ فتح ہوا 1924 میں، نجدیوں نے، نجدی یہ آ کر شرپسند عرب، نجدی شرپسند عرب ہیں، شرپسند عربوں نے کعبے پر قبضہ کیا۔ شیخ عبد الوہاب نجدی ان کا دینی رہنما تھا۔ سعود جس کو آل سعود کہا جاتا ہے، اس کا جو اصل جو رئیس تھا سعود، اس نے اپنی لشکر کو لے کر ان لوگوں کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر، اس وقت حرمین شریفین کے جو عرب تھے، حجاز، اہل حجاز بہت مالیات کے اعتبار سے کمزور تھے۔ 1902 میں یہاں پر پیٹرول ہونے کی اطلاع ملی، 1902 میں، تو پیٹرول نکالنے والی مشینیں بہت سارے باہر ممالک سے آ کر پیٹرول نکال رہے تھے، تو ابھی مالدار ہو ہی رہے تھے، ابھی ان کا حکومتی اعتبار سے مضبوطی اور گرفت نہیں ہوئی تھی، اور وہ اپنے حکومت چلاتے تھے ہندوستان، ترکستان
ان لوگوں کے تعاون سے. تب ان کے پاس کوئی مالیات کا کوئی نظام مضبوط نہیں تھا, تو فوج کا نظام بھی مضبوط نہیں تھا. تو ان لوگوں نے حملہ کیا, مکے پر قبضہ کر لیے. پھر مدینے پر ان لوگوں نے قبضہ کیا 1936 میں, 36 میں. جب 36 میں انہوں نے مدینہ قبضہ کیا, تو مدینہ قبضہ کرنے کے بعد نجدی جو ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے اپنے نظریے میں. جیسے غیر مقلدین ہیں, یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں, یعنی ان کے نزدیک یہ شرک کے فتویٰ دینے میں یہ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے گنبد خضرا کو بدعت اور رسم و رواج قرار دے کر اسے ڈھانے کا فیصلہ کیا. جب ڈھانے کا فیصلہ کیا, پورے عالم اسلام میں بڑا کوہرام مچ گیا. اس وقت میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, پورے دنیا کے علماء کو دعوت دی گئی. وہ آ کر یہ کیا کر رہا بھائی, ایگزیمیشن میں کھڑے ہونے والوں کو یہ تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ یہ تاریخ تو ایگزیمیشن میں بیان نہیں کیے ہوں گے آپ لوگ, کیے, تو اسی لیے ہم بتا رہے ہیں, سنو. تو کیا کہا, جب پورے عالم کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور ایک طرف نجدیوں کو جمع کیا گیا, جس کو اہل نجد علماء کہتے ہیں. آج بھی آپ کو مسجد خیف میں نجدی علماء آ کر نماز پڑھاتے ہیں, نجدی علماء. تو نجدی علماء کو ایک طرف بٹھا دیے, پھر ایک طرف بٹھا دیے کس کو, دیگر اہل سنت والجماعت کے علماء کو. ان سے کہا بھئی یہ کیوں توڑنا چاہتے ہو تم, دلیل پیش کرو. انہوں نے دلیل پیش کیے. اب یہاں سے اسے کیوں توڑنا نہیں ہے, دلیل پیش کرو. یہاں سے دلائل پیش کیے. تو تیسرا دن دارالعلوم کے اکابر نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے روانہ کیا تھا, جا کر آپ اپنا یہاں سے ترجمانی کریں. تو سب اہل سنت نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا متکلم بنا کر کھڑا کیا. حضرت نے یہی حدیث پیش فرمائی, یا عائشہ لولا قومکی حدیث عہدہم. اگر ہدیہ, یہاں پر تو بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تیری قوم, یعنی اس وقت جتنے مسلمان ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے, اگر یہ قوم اپنے زمانے کے نئے لوگ نہ ہوتے, یعنی اسلام میں بھی نئے ہیں, قرآن سے بھی نیا تعلق ہے, نیا ان کا رشتہ ہوا ہے اسلام سے, اسلامی نظریات سے, اسلامی فکروں سے, اسلامی خیالات سے ان کا نیا تعلق ہوا ہے. اگر یہ نئے مسلمان نہ ہوتے, نئے اسلامی نہ ہوتے, تو پھر ہم لوگ کعبے کا 2 دروازہ بنا دیتے. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے, دوسرے دروازے سے لوگ, لیکن بار بار کعبے کو توڑنا, توجہ سے سمجھو اس بات کو, یہ لوگوں کے درمیان یہ مزاج پیدا کرے گا, کعبے کو جب چاہے ہم توڑ سکتے ہیں, توڑ کر بناؤ, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں, یعنی اس کا ایک وقار گھٹ جائے گا. یہ آئے گا, یہ توڑے گا, یہ آئے گا, وہ توڑے گا, وہ آئے گا, وہ توڑے گا. ہر ایک سوچے گا میں ایک تاریخی کعبہ بناؤں, میں اور بھی زیادہ اسے منقش کروں, مزین کروں, ملون کروں. ابھی ہر ایک کے اندر پیدا ہوگا نہیں. تو یہ سلسلہ شروع مت کر, ورنہ تو جی چاہتا ہے ایک دروازہ ادھر بناؤ, ایک دروازہ ادھر بناؤ, ادھر سے داخل ہوں اور ادھر سے خارج ہوں. لیکن توڑنے سے یہ بڑا نقصان ہوگا, لوگوں کا ذہن توڑنے کی طرف آمدہ ہوگا, اس کے توڑنے کو کوئی عظیم نہیں سمجھیں گے. کوئی بات نہیں, توڑ کر بناتے رہو. اسی طرح اگر گنبد خضرا پر تم ہاتھ لگا دیے, اسی طرح گنبد خضرا کا آپ تم توڑو گے, پھر کوئی آئے گا, پھر وہ توڑے گا, پھر کوئی آئے گا, پھر وہ توڑے گا. ارے بھائی اس طریقے سے روز اقدس کی بے حرمتی ہوتی رہے گی. کیا فرمایا؟
فرمایا ابن زبیر نے بکفرین، یہ ہے بکفرین، بکفرین کا مطلب یعنی وہ کفر سے ابھی ابھی آئے ہیں اسلام میں، نو مسلم جس کو کہا جاتا ہے، جدید الاسلام. فرماتے ہیں لَنَقَصْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسِ بَابٌ يَخْرُجُونَ. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بنا دیتا. اس بات کو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عبداللہ ابن زبیر نے دروازہ ایسا بنایا کعبے کا جس میں انٹرنس ایک، ایگزٹ ایک. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے اسے توڑ دیا. حالانکہ دیکھو خدشہ ظاہر کیا، اس خدشہ ظاہر کرنے کے باوجود ابن زبیر نے اس پر عمل کیا. پھر حجاج آیا، اسے توڑ دیا. پھر اس کے بعد سے وہ معاملہ ختم ہو گیا توڑنے کا. تو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھایا، تم آج یہ توڑو گے، کل کوئی آئے گا وہ توڑے گا، کل کوئی آئے گا وہ توڑے گا. گویا روز اقدس کی عظمت ختم ہو جائے گی، اس سے کیا بھی لینا دینا نہیں، جیسا ہے ویسا چھوڑ دو، انگلی مت کرو. جب یہ بات شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات وضاحت سے کہی تو پورے نزدیک خاموش، منہ بند. تو بار بار عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز کہتے رہے عجیب الہندی عجیب الہندی. ارے بھائی ہندوستان کے اس مولانا کا جواب دو. بار بار بول رہے ہیں عجیب الہندی عجیب الہندی، اور انہوں نے جواب کیا دیں گے بھائی؟ جو بات ہے وہ صحیح ہے، جواب تو دینے کی بات نہیں تھی، وہ ماننے کی بات تھی. تو سب خاموش ہو گئے، فیصلہ ہو گیا. گویا آج گنبد خضرا جو بھی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی برکت سے ہے. ارے سمجھ رہے ہو بریلویو؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کس کی برکت سے ہے؟ دارالعلوم کے اکابر کی برکت سے ہے. یہ بات اصل میں سمجھنا چاہیے کہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال پر وہ یہی حدیث ہے جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت ان لا یفہموا. اب دیکھیے آپ حضرات سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی فارسی کا طالب علم آ کر بیٹھ گیا، اسے بولیں گے بھائی جاؤ جا کر تم اپنے درجے میں بیٹھو. ارے جاؤ بھائی جا کر تم اپنے درجے. یہاں کیوں آئے؟ یہاں بخاری کے سبق میں بخاری کے ذہنیت والوں کو بٹھایا جاتا ہے، ہر کس و ناکس کو یہاں بٹھایا نہیں جاتا. ہر کس و ناکس کو یہاں بٹھایا نہیں جاتا. تو یہ بھی ایک سنت ہے. بعض خصوصی مشورے ہوتے ہیں، وہ خصوصی مشورے میں آ کر عام آدمی بیٹھ گیا، اے تمہیں کون جی، جاؤ باہر جاؤ، باہر جاؤ بھائی، بول دیتے ان کو. تو اس طرح آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. جو بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، میں اس لیے ابھی ایک جگہ گیا ہوا تھا مناظرے کے ایک مجلس میں، عوام کو لا کر بٹھا دیے. میں نے ان سے کہا بھائی مناظرے کے مجلس میں آپ ایسے آدمی کو لا کر بٹھائے ہو، وہ جو باطل فرقہ کا ترجمانی جو چل رہی ہے وہ بیچارہ مشق کر رہے ہیں، یہ لوگ باطل والے دلائل پیش کر رہے ہیں، حق والے دلائل پیش کر رہے ہیں. بعض مرتبہ باطل والوں کے دلائل حق والوں پر غالب آ جاتا ہے ان کے زور بیان سے. تو یہ جو عوامی شک میں پڑ گیا، کیا انہوں بول رہے ہیں صحیح سنا. میں بولیا اسی لیے ایسے عوام کو نہیں بٹھانا چاہیے. لوگ سمجھتے ہی نہیں. بڑے بڑے علماء جب دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے آ کر عوام کو بیٹھنے سے سیمینار میں منع کیا تو ایک مفتی صاحب کھڑے ہو کر کہ نہیں، ہمارے عوام بعض ہمارے علماء سے زیادہ تیز ہیں، بہترین دماغ رکھتے ہیں. کیسے پاگل پنی کی بات. تو عوام کیا کریں گے؟ عوام کا دماغ یہ خیال آئے گا ہاں بھی علماء بعض بے وقوف ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کو علماء کی سرٹیفکیٹ تو دے دی گئی لیکن وہ ابھی بھی ان کے اندر دین کا شعور پیدا نہیں ہوا.
اس لیے امام بخاری باب باندھ رہے ہیں، بعض عناوین بعض کے سامنے مذاکرہ کرنے کے ہیں، بعض کرنے کے نہیں ہیں۔ چنانچہ علی کیا فرمایا، حدث الناس بما یعرفون، جو جانتے ہیں وہ باتیں کرو۔ فرمایا اتحبون ان یکذب، فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ حق کو جھٹلا دیا جائے؟ ان یکذب اللہ، جھٹلا دیا جائے، تم یہ چاہتے ہو؟ نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے بھائی۔ ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جھٹلائی جائیں، یعنی تم ایسے لوگوں کے جیسے تقدیر کا عنوان ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے فارغین، جدید فارغین، ایسے عنوان پر جمعے میں گفتگو کرتے ہیں جو عنوان پر جمعے میں گفتگو کرنے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، جیسے جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے۔ بھائی جنگ جمل، جنگ صفین، یہ سب جمعے میں چھیڑنے کے عنوان نہیں ہوتے۔ بھائی صحابہ کرام میں جو آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جیسے اختلاف ائمہ اربعہ، کہ جمعے کا عنوان کیا وہ؟ اختلاف صحابہ، مشاجرات صحابہ، یہ جمعے کا عنوان ہے، اور یہ پاگل اٹھا لیا جمعے کا عنوان۔ اسے کہتے ارے بھائی عجیب آدمی ہے، سامنے عوام ہے تو عوام کے سامنے عوامی گفتگو کرو، علماء کے سامنے علماء کی گفتگو کرو، طلباء کے سامنے طلباء کی گفتگو کرو۔ جو جس درجے کے ہیں اس درجے کی گفتگو کرو، اور تم اس کے درجے سے زیادہ بات کر رہے ہو، یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے، اگلی روایت انہوں نے قائم کی، اے معاذ، فرمایا جس وقت پیچھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے کجاوہ میں، فرمایا معاذ، فرمایا حضور میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں آپ کی جانب، فرمائیے۔ پھر دوبارہ پکارا، سہبارہ پکارا، پھر کہا آپ نے، فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کوئی بھی بندہ شہادت دیتا ہے کلمہ شہادت، فرمایا صدقا من قلبہ، دل سے مان کر، الا یہ کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، جہنم کی آگ۔ حالانکہ یہ بات ہوئی، فوراً سوال پیدا ہو گیا حضرت معاذ کے اندر، فرمایا افلا اخبر به الناس فیستبشروا، حضور میں جا کر عوام میں اعلان کر دو، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے گا وہ جنتی ہے، وہ جہنم سے بچ گیا، کیا میں اس کی شہادت دے دوں؟ حضرت نے فرمایا یہ تمہارے واسطے بولیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو شرائط کیا ہیں جنت میں جانے کے، شرائط کیا ہیں جہنم سے بچنے کے۔ تم جانتے ہو، میں نے تم نے کہا، تم جا کر اعلان کر دیے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے بریلویوں کے درمیان بریلوی مولویوں نے الشفاعت للکبائر، الشفاعت شفاعتی لأہل الکبائر، بعض روایتوں میں میری شفاعت تو کبیرہ گنہگاروں کے لیے ہے۔ اب یہ پورے حرام غراں یہ تشریح کرنے لگے، کبیرہ گناہ کرو، بے فکر رہو، حضرت شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش کریں گے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ مطلب کیا؟ یعنی کبیرہ گناہ کرو، یعنی اس کا مطلب کیا؟ شفاعت للکبائر کے مطلب کبیرہ گناہ کرو تاکہ حضور کی شفاعت پاؤ۔ ارے بھئی یہ مطلب ہے؟ یعنی اگر بالفرض کوئی ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ بندہ نادان ہو کر کبیرہ مبتلا ہو گیا، وہ نادم تھا، اس کی زندگی میں کچھ اچھے کام تھے بالفرض، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شفاعت، جب سب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور جو بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اسے اٹھا کر جنت میں، یہ مراد ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جہنم سے گئے بغیر
اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جنت میں بھیجے گا. تیسرے درجے کی شفاعت مراد ہے لأہل الکبائر سے مراد. کوئی درجے کی؟ حالانکہ آپ لوگ یہ حدیث مشکات میں پڑھ چکے ہو، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ وہ شفاعت ہوگی کب ہوگی، وہ کب ہوگی. کتنی شفاعتیں ہیں؟ 3 شفاعتیں ہیں. جسے سومواریوں کی طرح سنے تو آپ لوگ کیسا حدیث کی تشریح کرو گے بھائی. مودودی کیوں ہوا؟ اس نے استاد کا سبق نہیں سنا. کیوں ہوا؟ سعدی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے استاد کا سبق بیٹھا ہی نہیں. استاد کے سبق میں بیٹھے گا تبھی تو حدیث کی تشریح سمجھے گا، نہیں سمجھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ استاد کے سبق میں کیا کرو، پہلے سمجھو، صحیح سمجھ. کتے اور شیر پر دعوت کا کام موقف نہیں ہے. کتے اور شیر پر پاگل ہے وہ جو کتا اور شیر کے پیچھے پڑھ کر دعوت کے 2 حصے کر دیا. کتے شیر کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہوتا. کیا دعوت کی ترغیب و دعوت کے بیانات میں کتا اور شیر لانا ضروری ہے؟ مفتی شمائل ندوی اس نے ہرا تو دیا جو منکر خدا ہے، لیکن اس کا باپ، اس کا والد سادیانی ہے. مناظر کا باپ کیا ہے؟ سادیانی. اب ہمارا ایک پیغام اس کو پہنچا ہے. ابھی میں نے کہا آپ نے جزوی فتح حاصل کر لی، کلی شکست. جو شخص نبیوں کی توہین کرنے والا ہے اس کے تائید میں تم ہو یا تمہارے باپ. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی جہاں پر آپ نے ان لوگوں کو شکست دی، ایک بڑا مجمع گمراہ ہو رہا ہے، ان کو پہلے ان کے بارے میں سوچو بھائی، ان کے بارے میں سوچو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا مصدق صدقن، فرمایا نہیں بتاؤ مت ان لوگوں کو. یہ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایسی باتیں عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو عوام سمجھے اور سمجھ کر. اب دیکھو پہلے سے ہی مدارس کو تعاون کم ہے، اور اس سے عدو العلماء منکر القلم، منکر الجہاد، منکر یعنی اس کے مسدد تعلیم و تعلم والمدارس. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا جو علماء تعلیم و تعلم پر تنخواہ دیتے ہیں ان کی تنخواہ رنڈی کی کمائی سے بدتر ہے. اب جو جناب آپ اندازہ لگائیے، جب رنڈی کی کمائی سے بدتر ہے کہہ دیے تو آپ نے اپنے اساتذہ کو مدرسے میں تنخواہ دے رہے ہو، چندہ بھی لے رہے ہو، تو پھر رنڈیوں سے بدتر لوگوں سے تم نے سبق حاصل کیا. جس سے تم مولوی بنے ہو وہ بھی تو تنخواہ لے کر پڑھائے ہیں تمہیں، تو تمہاری سند، ہم تو نہیں کہتے ایسا رنڈی، تو تمہاری سند رنڈیوں کی سند ہے. کیوں بھائی؟ رنڈیوں کی ہیں. ایسی بیہودہ باتیں، بیہودہ حرکتیں، ملفوظات، یہ عوام پہلے سے ہی علماء سے دور ہے، اور تم مدارس سے دور کرنا چاہتے ہو کہ بھئی ان کو زکوٰۃ نہ دو. زکوٰۃ کے مستحقین تو فقراء المساکین ہیں، تو فقراء المساکین ہی تو ہیں مدرسے میں زیادہ تعداد میں، اور یہاں تحفظ علوم، تحفظ شریعت، تحفظ قرآن و سنت ہو رہی ہے. اور فقیر تو پیسہ لے گا شراب پیے گا، پیسہ لے گا گٹکا مارے گا، پیسہ لے گا دنگا فساد کرے گا، پیسہ لے گا اپنی نفسانی خواہشات پورا کرے گا. تو ان کو دینا افضل ہے اور مدرسے کو دینا مفضول ہے.
کیا کہتی پی لے گئے تمہیں لوگ پورے پرانی پیوٹ کیا رات کو دعوت تھی, کیا پیے تھے دعوت میں؟ نہیں کچھ پی لیے تھے کیا پوچھ رہا ہوں؟ نہیں پیے نہیں. تو بہرحال صحیح سالم ہے آپ لوگ. جوس پیے, وہی بھائی کوئی رنگ برنگی جوس میں کچھ ملا کر تو نہیں پی لیے. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا. یہ دیکھو وفات کے وقت حضرت معاذ نے یہ حدیث بیان کی. اب کب بیان کی؟ تَأَسُّمًا, کہیں کتمان علم کا گناہ مجھ پر نہ ہو جائے. کتمان علم کا گناہ تو انہوں. اب دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب روایت آئی تو اس وقت بتایا تھا چند روایتوں کو حضرت ابو ہریرہ نے پوشیدہ کیا, وہ اسی وجہ سے کہ ان باتوں کو سن کر سمجھنے کے لائق قوم نہیں ہے, تو حضرت ابو ہریرہ نے ان باتوں کو چھپا دیا. مسٹر سلمان ندوی نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ جو روایتیں چھپائے وہ روایتیں ہیں جو روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیان تھا, یعنی شیعوں کی تائید میں بیان کر رہے ہیں. خلیفہ بلا فصل ہونے کی باتیں اس میں تھیں, اس لیے وہ خبر چھپا دیا. نعوذ باللہ من ذالک, اس لیے چھپا دیا. یا حضرت معاویہ کے سلسلے میں نعوذ باللہ ان کے باطل ہونے کے سلسلے میں باتیں تھیں, اس لیے چھپا دیا. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. حدیث کا علم جب من وعن حاصل نہیں کرو گی, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں دور حدیث ہر حال میں ہر طالب علم کو کرنا اس لیے ضروری ہے, ورنہ اب شریعت کے معتدل عالم نہیں بنو گے. آپ کے پاس چند وہ روایتیں ہوں گی جو روایتیں تم پڑھ چکے ہو, بہت ساری وہ روایتیں ہیں جو روایتیں تم پر سے گزری ہی نہیں, جیسے کہ ابھی ہم لوگ مختصر ہی پڑھے ہیں, کتنی باتیں آ رہی ہیں. فرمایا حضرت معاذ کو ما لقی اللہ ولا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. من لقی اللہ, جو بھی اللہ سے ملاقات کرے, اللہ سے شریک نہ کیا ہو کسی کو, وہ جنتی ہے. الا ابشر الناس, حضور میں بتا دوں سب کو؟ کہا نہیں, لا انی اخاف ان یتکلوا, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں لوگ سست نہ ہو جائیں. کیا نہ ہو جائیں؟ تو نماز کتنے بجے ہے آپ کے یہاں؟ کتنے بجے ہے بھائی؟